بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرے اس کنٹینٹ کو آپ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، بھکر کی تھال یونیورسٹی میں اجتماعی زیادتی کا کیس ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے معاملات پاکستان میں نہیں ہوتے رہتے، ایسے معاملات دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کس طرح سے ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ اب اس طرح سے اسی طریقہ کا آپ ایک واقعہ دیکھیں تو زینب کا واقعہ تھا۔ زینب کے طرز کے واقعے پہلے بھی واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے ہائی لائٹ ہو گیا اس کو اب الگ سے جج کرنا ہوگا۔ یہ جو اجتماعی زیادتی کا واقعہ تھا یہ اس لیے بھی ہائی لائٹ ہوا کہ یہ طالبہ کے ساتھ، یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ ہوا اور اسٹوڈنٹس نے کیا، پھر بوائز ہاسٹل میں ہوا۔ لیکن یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ کہ ہم ہر چیز کو نا، ہر شخص، ہر طبقہ، ہر شعبہ اپنے مفاد کے مطلب اس پہ پرکھتا ہے، ہم اپنے مفادات پر پرکھتے ہیں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا اس کا تو قانون ہی یہی ہے کہ سب سے زیادہ جرم کو دیکھا جاتا ہے، پھر سیاحت کو دیکھا جاتا ہے، پھر سیاست کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہے، لیکن ہم اپنی ویورشپ کے لیے اس کو کتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، کتنا دکھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ واقعات کو ہم سیاست بھی بنا لیتے ہیں، اخبارات اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ذکر کروں کہ ایک وقت تھا کہ جب اخبارات کا دور تھا، آپ جانتے ہیں کہ اب اخبار اس قدر نہیں پڑھا جاتا جس قدر سوشل میڈیا دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع نہیں کی جاتی تھیں، چاہے وہ اجتماعی زیادتی کی خبر ہے، انڈیویجول کوئی واقعہ ہوا ہے، ایسی خبریں شائع نہیں کی جاتی تھیں۔ اگر کوئی ضروری ہوتا بھی تھا تو وہ اندر کے صفحات میں ایک کالم دو کالم سے بڑھ کے ایسی خبر شائع نہیں کی جاتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اخبارات ان خبروں کو باہر لے آئے، دو کالم خبر لگا دی، اس کو چوکٹا بنا کے لگا دیا، تین خبر لگا دی۔ پھر تو وقت ایک ایسا بھی آیا کہ فرنٹ پیج پر ایسی خبریں شائع ہونا شروع ہو گئی، نہ جانے یلو جرنلزم کیا تھا یا کیا ہے، فرنٹ پیج پر ایسی خبریں شائع ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی معاشرے کا اعزاز نہیں تھا، یہ کوئی معاشرے کا اعزاز نہیں ہے کہ ایسی خبریں ہم فرنٹ پیج پہ شائع کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی وقت آیا کہ لوئر 1/4 جو ہوتا تھا، جو چوتھائی حصہ اخبار کے نچلے حصے کا فرنٹ پیج کا، اس کو مختص کر دیا گیا ایسی خبروں کے لیے، اس خبروں کی ذیلی خبری بنا کے، متعلقہ اس کی دیگر خبریں بنا کے، پھر اس کو فالو اپ شائع کرنا۔ یہ پھر میں بتاؤں کہ یہ کوئی اعزاز کی بات ہے؟ پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس پہ اخبارات نے فیچر کالمز اور فیچر شائع کرنے شروع کر دی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ چینلز کا دور ہے۔ چینلز کیا کہ چینلز بھی اخبارات کی طرز پر الگ سے ایسے پروگرام کرتے ہیں، جرم بتاتا ہے، وہ دیکھے گا۔ میں ایگزیکٹ نام نہیں لے رہا کیونکہ میرا جو مقصد ہے وہ کسی ایک چینل کو یا کسی ایک ادارے کو ہٹ کرنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ہمارے اعزاز کی بات ہے؟ بلکہ میں تو آپ کو ایک بتاؤں کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اب تو خیر کچھ کمی آ گئی ہے، جب گھروں میں رابری زیادہ ہوتی تھی، گھروں میں ڈکیتیاں زیادہ ہوتی تھی، تو ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ 90% ڈکیتیوں میں خواتین محفوظ نہیں رہتی تھی۔ لیکن جب مقدمات صبح درج ہوتے تھے تو ان مقدمات میں 90% مقدمات میں یہ چیز نہیں لکھی آتی تھی کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، جنسی زیادتی کی ہوئی۔ عزت محترم ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ان سے صرف نظر کیا جائے۔ اب دیکھیں، یہ یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنی طرح سے ذمہ داری نبھائی اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ یونیورسٹی سے باہر ہوا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ وجہ تو مطلب جو وجہ بن رہی ہے، جو بیسک جس کو ذکر کیا جائے کہ وہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں آنے والی طلبہ ہی یونیورسٹی میں آنے والے طلبہ کے ہاتھوں شکار ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ رابریز ہوتی تھی تو 90% خواتین محفوظ نہیں رہتی تھی، لیکن مقدمات میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں کہ وہ دور اخبارات کا پیک کا دور تھا جب مظفر گڑھ میں جتوئی میں واقعہ ہوا، وہ پنچایت کا ایک فیصلہ تھا اور اس کے نتیجے میں 4-5-6 لوگوں نے مختارہ بائی نامی عورت سے زیادتی کی۔ مختارہ بائی کا ذکر کر کے کیا ہم اپنے لیے اعزاز پیدا کر رہے ہیں؟ کیا اعزاز بنا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، یہ ہوا کیوں، اور آئندہ کے ہونے سے روکا جائے، تاکہ بچیاں محفوظ رہیں، بچیاں اپنے مستقبل کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تعلیمی ادارے کو محفوظ محسوس کریں۔ اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو لوگ، بھلے وہ پولیٹیشنز ہیں،
بھلے وہ اخبارات کے نمائندگان ہیں، بھلے وہ انالسٹ ہیں، بھلے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس چیز کو، جن جن چیزوں کو وہ میڈیا پہ لا کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بہتر نہیں ہوگا ان چیزوں کو جا کے یونیورسٹیز میں یا ہائر اتھارٹیز جو ہیں ان کے پاس جا کے پہنچائیں، ان کے پاس جا کر ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات نہ ہوں، جیسے مخلوط تعلیم کا خاتمہ ہے، یا کسی بھی طریقہ سے ہم اس معاملے پہ نظر رکھ سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کر کے بچوں کو بتا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس ساری کی ساری گفتگو کا جو مد نظر ہے، جو اس کا حاصل ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مختار مائی کا ذکر بار بار نہ کرتے رہیں، ہم ایسے واقعات کو یوں اچھال کر اپنے ملک کی، اپنے قوم کی بدنامی نہ بنائیں۔ ایسے واقعات ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، ان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اجازت کیا ہے؟ یہ کوئی پوچھ کے کرتا ہے ایسا؟ اجازت ایسے ہے کہ آپ بچوں کی پرورش کریں، بچوں کو بتائیں، آپ کی جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو فوکس کریں اور وہ دیکھیں کہ کیسے کیسے ہم بچوں کو الگ الگ رکھیں، کہ کہاں کہاں پر مجبوراً ہم بچوں کو اگر اکٹھا رکھتے ہیں تو کہاں کہاں پر ہم ان کی مانیٹرنگ بھی کریں۔ والدین اس چیز کو مطلب دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی مانیٹرنگ کریں، سکولز میں، کالجز میں، ہاسٹلز میں چکر لگاتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ پھر سے میں کہوں گا کہ ایسی چیزوں کا بار بار ذکر کر کے ہم اپنے لیے عزت کا معاملہ نہیں بنا رہے ہیں، اب ہمیں بس کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔